یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے. زکوٰۃ کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے. روزہ کام آ رہا ہے، عمل صالح ہے. قرآن کی تلاوت کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے. مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے چاروں طرف سے عذاب آتا ہے اور چار عمل صالح اس کے لیے دیوار بن جاتا ہے. فائدہ حدیث میں آتا ہے جب ایک بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے جو چاروں طرف سے عذاب اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے. کہتے ہیں جب سر کی طرف سے آتا ہے تو سامنے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، تو مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرے ساتھ تعلق تھا اس کا، میری دوستی تھی اس کی. یہ تھکا ماندہ ہارا رات کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے. کہتے ہیں پھر اچانک عذاب کے فرشتے دوسری طرف سے دائیں طرف سے آتے ہیں. جو ہی دائیں طرف سے بھاگتے ہوئے فرشتے عذاب دینے کے لیے لپکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے. کہتے تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اس کا تو میرے ساتھ تعلق تھا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی قرات میں، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا. یہ اپنی سکون اطمینان کو چھوڑ کر اس کا میرے ساتھ تعلق تھا. دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز دیوار بن جاتی ہے. کہتے ہیں پھر بائیں طرف سے عذاب لپکتا ہے مردے کی طرف. جب بائیں طرف سے عذاب لپکتا ہے تو ایک دم سے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور عمومی طور پہ جب ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دائیں ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو بائیں ہاتھ میں ڈھال ہے. حضور نے روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی. اور ڈھال کیا ہے؟ الصوم جنۃ. ڈھال انسان کے بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بائیں ہاتھ میں جب ڈھال ہوتی ہے تو دشمن کا ہر وار آدمی ڈھال پہ روکتا ہے. قیامت کے دن جب ایک مردے کو ہم دفن کر کے اپنے گھروں کی طرف ابھی لوٹتے نہیں ہیں، عذاب جب مستقل اس کی طرف لپکتا ہے، جو ہی بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر وار روکتا ہے. یہ پیاسا تھا، یہ بھوکا تھا، یہ پریشان حال تھا، اس کی ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، اس کا چہرہ جھلس جاتا تھا، اس کے حلق میں کانٹے چبھنا شروع ہو جاتے تھے. یہ پھر بھی افطار نہیں کرتا تھا. تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے بائیں طرف سے عذاب کے فرشتے لپک کے آتے ہیں، روزہ ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنے روزوں کی قدر اس لیے نہیں کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، لیکن جب مجھے اور آپ کو جب قبر پہ رکھا جائے گا، وہاں ہمارا روزہ ہمارے لیے جب ڈھال بنے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا، پھر ہمیں احساس ہوگا اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی. یہ روزہ میرے بھائیوں معمولی چیز نہیں ہے. جو اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے. پھر کہتے ہیں سر کی طرف بھی ہو گئی، دائیں طرف نماز کھڑی ہو گئی، سر پہ قرآن کھڑا ہو گیا، بائیں طرف ڈھال کھڑی ہو گئی، روزہ کھڑا ہو گیا. اب اچانک اس مردے کی طرف عذاب جو لپکے گا وہ پاؤں کی طرف سے لپکے گا. اب جب عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف چڑھیں گے تو اچانک صدقات اور خیرات اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ عمومی طور پہ انسان یہ جو مال کماتا ہے یہ ہاتھ اور پاؤں کے زور سے کماتا ہے. پاؤں پہ طاقت ہوتی ہے تو محنت کرتا ہے، ہاتھ پہ طاقت ہوتی ہے تو مزدوری کرتا ہے. تو جو ہی پاؤں کی طرف سے عذاب لپکے گا
تو صدقات اور خیرات وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ صدقہ کھڑا ہو جائے گا، خیرات کھڑی ہو جائے گی، زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، انسان کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں جو اس نے خرچ کیا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے، زکوٰۃ کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے، روزہ کام آ رہا ہے، عمل صالح ہے، قرآن کی تلاوت کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے۔ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے چاروں طرف سے عذاب آتا ہے اور چار عمل صالح اس کے لیے دیوار بن جاتا ہے۔